السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، یہ اللہ کا ہم پہ بہت بڑا احسان ہے۔ اور مسلمان ان کے لیے جو اللہ نے حلال کیا ہے بس یہ وہ حلال ہی استعمال کرتے ہیں، اور جو اللہ نے ان کے لیے حرام قرار دے دیا ہے یہ ان سے بچتے ہیں۔ سور کا گوشت ہمارے لیے حرام ہے، ہم نہیں اس کے قریب جاتے ہیں، جبکہ بھیڑ، بکری، گائے، بھینس یہ سب ہمارے لیے حلال ہے اور ہم ان کا گوشت بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ جب بھی ہم نے کوئی چیز ذبح کرنی ہے تو اس کے ذبح کرتے وقت اس پر اللہ کا نام لیں گے۔ شکاری یا شکار کھیلنے کے لیے جاتا ہے، وہ شکار پر جب اپنا کوئی باز چھوڑتا ہے تو ساتھ بسم اللہ اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، یا کوئی بندوق سے نشانہ لگاتا ہے یا تیر سے نشانہ لگاتا ہے تو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ جب تیر پھینکتا ہے، اور اگر وہ جانور آگے تڑپتا ہوا مل جائے تو اس پکڑ کے اس کی گردن پر چھری پھیرتا ہے اور کیا کہتا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، تکبیر پڑھتا ہے اور وہ حلال ہو جاتا ہے۔ ہمارے مہمان آ جاتے ہیں اچانک اور ہمارے گھر میں اپنی مرغیاں ہیں، ہم اپنی ایک مرغی کو پکڑتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں اور اس پہ کیا کہتے ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، اور چھری چلا دیتے ہیں اور وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اور لیکن یہ اگر اس وقت ذبح کرتے وقت اگر ہمیں یہ پڑھنا یاد نہ رہے اور ہم نے چھری چلا دی اور جانور جو تڑپ تڑپ کے مر گیا اور ہماری زبان سے بسم اللہ اللہ اکبر ادا نہ ہوا، یہ ہم بھول گئے، تو وہی گوشت ہمارے لیے حرام ہو گیا۔ غیر مسلم لوگوں کے بارے میں سنا ہے کہ وہ جھٹکا قرار دیتے ہیں، یعنی کہ جانور کھڑا ہے، ایک دم اس کے خنجر چلایا، چھری چلائی، تلوار چلائی، اس کی گردن اتار دی، اس کو جھٹکے کا نام دیا جاتا ہے۔ یا جس پہ تکبیر نہ پڑھی جائے اس کو بھی جھٹکا وہ قرار کہتے ہیں۔ تو بات کیا ہے، صرف کتنا کلمہ پڑھنا ہے، بسم اللہ اللہ اکبر، اتنا کہنے سے ایک چیز حلال ہو گئی، اور یہ کہنا بھول گئے تو وہ چیز حرام ہو گئی۔ بالکل اسی طرح اگر لڑکی اور لڑکے نے آپس میں ایجاب و قبول کے الفاظ ادا کر دیے گواہان کی موجودگی میں تو وہ ایک دوسرے کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ لڑکی نے کہہ دیا کہ اتنے حق مہر کے عوض میں نے اس کو قبول کیا، 3 بار یہ لفظ ادا اس نے کر دیے، اور 3 بار ہی لڑکے نے یہ کہہ دیا کہ میں نے اس کو اتنے حق مہر پہ قبول کیا۔ لڑکی نے بھی قرار کر لیا، اس نے بھی قرار کر لیا، گواہان کی موجودگی میں نکاح قرار پا گیا۔ وہی چیز جس کو ہم زنا کہتے تھے، وہی چیز جو ان کے لیے اور ہمارے سب مسلمانوں کے لیے حرام تھی، وہ حلال ہو گئی۔ اب وہ جی بھر کے جس طرح مرضی سیکس کرے۔ اللہ نے قرآن میں عورت کو مرد کی کھیتی قرار دیا ہے، وہ جدھر سے چاہے آئے جائے، پھرے، کھائے پیے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں یہ جو زنا عام ہوا جاتا ہے، اور یہ دوستیاں انٹرنیٹ پر لڑکیوں اور لڑکوں کی بے جا دیکھنے میں آتی ہیں، اور بہت سی لڑکیاں اور لڑکے
جو ہے انتہائی بے حیائی کے کام کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مختلف طریقوں سے انٹرنیٹ پر، یہ سب حرام کے جو کام کرتے ہیں، کیا یہ دو بول بول کے حلال کے زمرے میں شامل نہیں ہو پاتے؟ ہو سکتے ہیں نا؟ تو پھر کیوں حرام کیوں کھاتے ہو؟ حلال کر کے کھاؤ۔ ماں باپ رضامند، ماں باپ کی رضامندی اچھی بات ہے، لیکن فرض نہیں۔ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کو پسند کرتی ہے یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے تو وہ ڈائریکٹ اپنا میسج اس کو کنوے کر سکتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو باقاعدہ تسلیم کر لیں، ایک دوسرے کو اس سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو، تو ان کے والدین کو رکاوٹ نہیں بننا چاہیے، بشرط یہ کہ دونوں کا تعلق اسلام سے ہو، مسلمان ہونا شرط ہے۔ ویسے تو مسلمان کا نکاح اہل کتاب سے بھی ہو سکتا ہے، وہ اہل کتاب کوئی بھی ہو، شرک نہ کرتا ہو، شرط صرف یہ ہے۔ اللہ ہمیں علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 2 منٹ کے غناہ کی خاطر، 2 منٹ کیا 4 منٹ کا مزہ ہوتا ہے، یہ جو سیکس جس کا نام ہے، اور اس کے بعد ساری زندگی کا پچھتاوا اور انتہائی ہونا، ناقابل معافی ہونا۔ قرآن نے اس کی سزا جو مقرر کی ہے غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے اور شادی شدہ کے لیے سنگسار، زنا کی سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ تو اگر ایجاب و قبول کر لے تو الحمدللہ نہ کوئی سزا بلکہ جزا۔ دوستو اس بات پہ غور ضرور کیجیے گا، اور اگر یہ بات پسند آئے تو آگے شیئر بھی کر دیجیے گا۔ اللہ آپ کو ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔